الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ عزیزان محتشم، آج سے ہم نے اس ماہانہ محفل میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے تو اس لیے ہم سورہ فاتحہ کے تعارف سے شروع کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ تفسیر قرآن سے ہم اپنے دلوں کو منور فرمایا کریں گے، تاکہ ہم قرآن جو پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ صرف پڑھنے اس کا لطف تو آتا ہے، پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ہمارے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ آئیے سورہ فاتحہ کا تعارف سنتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں ایک رکوع، 7 آیتیں اور 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجات اور سورۃ التقویب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے مشہور 15 نام۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے فضائل سنتے ہیں۔ جس طرح اس سورت کے بے شمار نام ہیں، اسی طرح اس سورت کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا،
تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اس بات سے ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملی، ایک تو سورہ فاتحہ کی فضیلت ہمیں سیکھنے کو ملی، پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کتنی فضیلت ہے۔ نمبر دو پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو آواز دیں، ہمیں بلائیں، تو ہمیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کی تعظیم کو بجا لانا ہے۔ یعنی سورت سے، اس حدیث پاک سے ہمیں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سیکھنے کو ملی۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4 حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضائل تھے۔ اب اس سورت کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، کن کن چیزوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کیا احکام اس سورت میں ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ چند وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ یہ فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں اس سورت کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں۔ اس قدر وسیع سورت کا علم ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ کئی یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔
یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، یعنی 25 لاکھ رجسٹر، یوں سمجھ لیں 25 لاکھ رجسٹر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھ دوں۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جاہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل بھی تم پر لازم ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اس سے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ اس میں کس قدر ذہانت اور فطانت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نماز جنازہ میں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور توجہ سے سماعت فرمائیں کہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ کو دعا کے طور پر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کب؟ جب نماز جنازہ میں ہمیں دعا یاد نہ ہو، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ہمیں نماز جنازہ کی دعا کو یاد کرنا چاہیے اور سورہ فاتحہ کو بھی قرات کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ اب آپ بسم اللہ شریف کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ بعض علماء کرام نے اس سے بھی آیت کے اندر ہی شامل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ترجمہ کنز العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ یعنی اس پورے فکرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ الرحمن اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، اور وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صرف اس نے اپنے ناموں کو اگر بیان فرمایا ہے کتاب کی ابتدا میں تو لازم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم بھی فرمائے گا۔ اور آگے واقعہ بیان کیا، ایک فرضی خاکہ بیان کیا کہ ایک شخص نے جو ایک فقیر تھا، اس نے ایک شخص کے دروازے پر جا کر بھیک مانگا تو اس نے کچھ تھوڑا سا دیا۔ تب اس نے اس کو سمجھانے کے لیے کلہاڑا لا کر اس کے دروازے کو توڑنا شروع کیا، اس کو سمجھایا۔ اس فرضی خاکے کے ذریعے ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ بتایا گیا کہ رب تعالیٰ کی کتنی وسیع رحمت ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنی رحمت کرتا ہے۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جاہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ اگر سورۃ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے، یہ ایک بہت ہی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ لوگ سورۃ توبہ سے جب تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں سورۃ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر سورۃ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے،
اور اگر تلاوت کے دوران سورۃ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں. یعنی اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں سورۃ توبہ آئے تو پھر اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم نے شروع ہی سورۃ توبہ سے کرنی ہے تو ہمیں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے یہ جو بھی تفسیر کے حوالے سے کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سلام میرا نبی کے قدماں سر جھکا کے کبھی